السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور ہمارے آقا سید کائنات، سید الانبیاء، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر رمضان کے استقبال کا جو انداز پیارے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، اور امت مسلمہ کو رمضان کی افادیت، فضیلت، اہمیت اور حقیقت سے آشنائی جو بخشی ہے، وہ بڑی معنی قائص ہے۔ تو انشاءاللہ اسی خطبے کو آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ، مفہومی ترجمے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ سن لیں کہ اللہ کا جو امر، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے خطبے کے بعد کی، اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ کے معنی فرض، فرض کیے گئے، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ کما کتبہ، جیسا کہ فرض کیا گیا من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی۔ یہ رمضان کے روزے خالص صرف تم لوگوں پر، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیے جا رہے، بلکہ کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر۔ اور یہ روزے فرض کیے جانے کی علت، وجہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون۔ اس کی وجہ، اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ تمہاری ذاتوں میں کیا ہونا چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہو جاؤ،
تاکہ تم اہل تقویٰ ہو جاؤ، سراپا متقی پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے کئی کے لیے آتا بتایا گیا، فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم کیا کرو؟ پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو رمضان کے آنے سے بندہ پرہیزگار ہو جاتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رمضان میں جو اپنا وقت لگاتا ہے، رمضان میں جو اپنا وقت گزارتا ہے، وہ امتی محمد رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حکم آیا ہے، اس حکم کے عین میں جب ہم دیکھیں گے تو پرہیزگاری کے لیے سارا رمضان کا اہتمام ہے، شروع تا انتہا رمضان المبارک کی آمد سے لے کر اختتام تک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا متقی بنانا چاہتا ہے، اپنے متقی بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ رمضان کی مقصدیت کو یہ آیت کریمہ اخیر کے ایک جملے لعلکم تتقون سے واضح طور پر ہم کو فہم و فکر و فراست دیتی کہ جو رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی مقصدیت تم میں پرہیزگاری لانا ہے۔ اب رمضان کے آنے کے بعد یقیناً بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اب آئیے رمضان کا استقبال کیسا کرنا ہے؟ یقیناً شعبان کے ماہ میں گریہ وزاری بھی کی گئی، توبہ بھی کی گئی، اور اپنا محاسبہ کر کے اپنی حقیقت آشنائی سے ہم آشنا ہو چکے، پہچان اپنی مل گئی ہوتی کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبنا وبلغنا رمضان۔ چونکہ نہیں معلوم چاند رات سے پہلے بھی ہماری چھٹی اٹھ گئی تو نہیں، یقین ہے نہیں ایسا، ویزا کبھی بھی آ سکتا رخصتی کا، اس کے لیے کوئی خبر نہیں۔ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا عام ہونے سے ایسے بھی ہم موتیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بیان کرتے کرتے جملہ ادھورا چھوڑ کے بھی رخصت ہو آتی، لقمے چھوڑتے بولتے تھے لوگاں پہلے، آبو دانا جتنا ہے اتنا کھا کے مرتا بولتے تھے، اس طرح توجہ عام تھی، کہاوت تھی، مگر جملے ادھورے چھوڑ کے چلے جاتے، یہ بھی دیکھنے میں مل جاتا۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں کسی کو بھی، تو یہ موت آنے واحد میں جو وارد ہو کے ہمیں لے کے چلے جاتی، یہ خبرداری ہے کہ ہر لمحہ زندگی کا جوہر ہے، قیمتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا بڑا خرینے کے ساتھ، اپنی زندگی کا خرینہ جو ہے، زندگی کا پہلو جو ہے، سنوار کر سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ بے خودی میں کوئی قدم اٹھنے نہ پائے، خبرداری ہے کہ خبردار ہو جاؤ، زندگی کا لمحہ یہ بھی آخری ہو سکتا۔ اب نماز کی پابندی محاسبت کے لیے فکر دی گئی کہ یہ سمجھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے، ہر نماز کو ایسے ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز۔ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ نماز کے اندر حضور قلبی، طمانینت، حضور ذہنی اور آنے والے وساوس سے اپنے آپ کا تدارک کر کے حضور بندگی، اللہ کی حضوری میں رہنا ہے۔ تو حضوری کا جو اسٹیمنا، حضوری کا جو سمجھیے کیپیسٹی، حضوری کی جو سمجھیے کیفیت ہے، وہ کب پیدا ہوتی؟ کہ جب اگر یہ بندہ سمجھ لے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو محتاط ہو کر ہر وقت ہر رکن نماز کو ادا کرنے میں بڑی مستعدی اور بڑی جستجو، بڑی لگن اور بڑی ہی سمجھے دردمندی کے ساتھ ہر رکن ادا ہوگا۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی لو، جستجو، اللہ کی طرف معیت، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی جو کیفیت بہت پسند ہے۔ اللہ ایسی چیزوں کو سراہنا فرماتا ہے، تو اللہ کی سراہنا میں ہمارا زندگی کا ہر لمحہ، ہر عبادت گزر جائے۔
تو رمضان المبارک کی آمد بس آمد ہے. یہ اس ماہ معظم کا آخری جمعہ ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے شعبان کے اختتام پر خطاب فرمایا. روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے. یظل علی رؤوسکم، تمہاری سروں پر عظمتوں والا رحمتوں والا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے. تو رمضان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر سائے فگن ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پہلی بات مہینہ کیسا ہے؟ رحمت، اللہ کی رحمت سائے فگن رہتی ہے. پھر اس میں ایک ہی رات ہے، ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب رمضان کے استقبال کے لیے ذہن تیار کر لینا. آقا صحابہ سے فرما رہے پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل قرار دیا. تو یہ قیام جو ہم کرتے ہیں یہ نفل ہے، اور نفل کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. جب بندہ اللہ کی الفت، اللہ کی قربت طلبی، اللہ کی معرفت طلبی میں بندہ جب جستجو کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب راضی ہوتا ہے تو اس کا مقام بلند کر دیتا. کتنا بلند کرتا؟ اللہ اکبر. آپ بارہا سن چکے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب بندے کو میں مقبول کر لیتا ہوں، اس سے طرف مائل ہو جاتا ہوں، اس سے راضی ہوتا ہوں، تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ نظر بینی کرتا ہے. میں اس کے دست بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تب سوچئے یہ تمثیل دیکھے میرے آقا علیہ السلام نے خدا کی معرفت نے بلکہ خدا کی قربت کے فریروں کا احساس اور ادراک عطا کر دیا کہ بندہ اللہ کے کتنا قریب تر ہو جاتا ہے. ایک معرفت کی آشنائی ہم کو اللہ کے رسول نے ایک عملی زندگی کے پہلوؤں سے جو مادیت میں جو ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری سمجھ کے مطابق آقا علیہ السلام نے شرح فرما دی. تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہے اور رات کا قیام کیا ہے بولیے؟ نفل ہے. تراویح وغیرہ جو پڑھنا ہے، اہتمام کرنا ہے، سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر بتایا گیا جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی نقل کرے، کوئی نیکی پہ عمل کرتا ہے، تو ذریعہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے. رمضان میں کی جانے والی نیکی تقرب الی اللہ کا سبب بنتی ہے. اللہ کی قربت کے فریروں کا کیا ہوتا ہے؟ راہ ہموار ہوتی ہے بندے کو. پھر بتایا گیا اسے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر ملتا. کرتا کیا؟ نفل. عمل کیا کر رہا؟ نفل، ایک نیکی کر رہا. کسی کو کسی راستہ پار کرا دے رہا، کسی کو جو ہے بھوکا اگر ہے تو اس کے لیے کھانے کوٹ نوش کا اہتمام کر دے رہا. روزے دار ہے بیچارہ تو افطار کا اہتمام کر دے رہا. یہ سب نفل نیکیاں ہیں، مگر یہ نیکیاں جو کر رہا ہے یہ فرض کے درجے کے برابر اس کو اجر کا مستحق قرار دیتی ہے اور اللہ کی قربت کے فریرے عطا کرتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اور دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اس کا ملتا ہے، اس میں نفل کا اجر فرض کے برابر عطا ہوتا ہے. اور جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، جیسا نمازیں پڑھ رہی، ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی حق ادا کر رہے ہیں، فرض ہے نا یہ، تو جو فرض ادا کرتا ہے تو عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کا اجر ملتا ہے. اب فرض کی بھی اہمیت بڑھ گئی. یہ ماہ رحمت جب ہم پہ سائے فگن ہو گیا
تو یہ رحمت کی چادر تنتے کی فرض بھی عام فرض نہیں رہا رمضان کا فرض ایسا ہے جو ادا کرتا ہے تو عام دنوں میں 70 فرائض ادا کرنے کا اجر ایک فرض ادا کرنے سے ملتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اب اس کا اہتمام کیسا کرنا ہم سوچ لینا ہے نا۔ نوافل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرائض کے برابر ادا کیا جاتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیے یہ جو بھی زندگی میں رمضان گزار چکے ہیں وہ احساس رکھتے ہیں کہ رمضان میں بے صبرا پن اتابلا ہو کے انسان کے اوپر سرکشی لا کے ٹھہراتا، تسلط اختیار کرتا۔ اچھا بہت تحمل رکھنے والے بردبار بندے بھی بے صبری کی طرف آتے نظر آتے، کیونکہ یہ نفس کا ایک بڑا امتحان رہتا ہے۔ نفس کا بولیے امتحان رہتا ہے، یہ آزمائش بڑھ جاتی رمضان میں۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، تو فوری خیال آنا، صبر خیال میں بھی رہنا اور پھر عمل کی طرف مائل بھی، مستعد بھی رہنا۔ تو جو صبر کر لیتا ہے تو صبر کا بدلہ بتا دے رہے آقا جنت۔ کیا ہے صبر کا بدلہ؟ کیا ہے؟ جنت۔ تو گویا جو رمضان کو صبر کے ساتھ گزارے گا اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ پھر بتایا آقا علیہ السلام یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے آپ عام دنوں میں جو بندہ کسی کو چائے بھی پلانا پسند نہیں کرتا، بچتا چائے پلانے سے، مگر رمضان مبارک میں کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا نہیں معلوم۔ سحری بھی کروانے تیار رہتا، افطار بھی کرانے تیار رہتا، نہ صرف افطار کرواتا بلکہ افطاری بنا کے اڑوس پڑوس میں بھیج بھی دیتے۔ جو کبھی کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، پیسے بچانے کی بخالت وغیرہ کیفیت رکھنے والے لوگ بھی کشادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب رمضان کی برکتیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کیا ہے؟ غم خواری، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ، آشنا غیر آشنا لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا مہینہ ہے۔ تو خیر خائی احساسی طور پہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ بڑھ جاتی۔ جو 10 روپے کسی کو دینے نہیں جاتا تھا وہ 100 روپے دینے کے لیے طبعی طور پہ تیار ہوتا ہے۔ رمضان کی صحبت کیا ملتی؟ رنگ بدل رہی، کیونکہ تقوی کا رنگ چڑھا تو سارے وہ اعمال جو لقوے لگ گئے تھے ختم ہو جاتے، کیونکہ تقوی اللہ کی طرف سے آ رہا، اخلاق ہمارے اوپر سے چڑھتا، روحانیت کا، نورانیت کا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا، تو جو عمل کی قبا کیا پہنتے کہ کیفیت بدل جاتی، دل کے رنگ بدل جاتا، جذبے عمل پیہم بدل جاتے، اور خیر 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 ہر طرف خیر نظر آتا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ آقا کے خطبے کے اس جملے کو لے کے آپ دیکھیے، رزق بڑھتا نہیں بڑھتا؟ اتنا کہیں کو اب یہ آخری ایام شعبان کے چل رہے ہیں نا، انگور کیسا کلو؟ 150 روپے کلو، پاؤ کلو دیتے، بس تو لیتے بھی نہیں، چل جاتے، قیمت سن دیکھیں۔ مگر ماہ رمضان میں کتنا بھی بولو، کیسا لاتے، کیسا آتا، وہ کیسا ہمارا دل بن جاتا پتہ نہیں۔ ایک فروٹ لینے کے لیے ان دنوں جیب کو ذرا سوچتے، مگر رمضان میں کئی قسم کے فروٹ گھر کو لے کے جاتے، تو رزق بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا؟ کیسا بڑھتا، کیسا خرچہ چلتا پتہ نہیں۔ ان دنوں دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کے لیے تنخواہ ملتے، تنخواہ کو ڈیوائڈ کر تو برکت نہ دکھتی، مگر وہی تنخواہ ہاتھ کو آتی، مگر جو کام عام مہینوں میں نہیں ہوتا اس سے زیادہ
کام کرتے اور خرچہ بھی ہوتا، کہاں سے ہوا پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں تو دکھتا، نظر بھی آتا، سمجھ میں بھی آتا کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ عام دنوں سے کیا ہے، زیادہ ہے، اور کیسا ہو رہا اس کا آتا پتہ سمجھ میں آنے کی آمدنی اتنی مگر خرچ بڑھ گیا۔ یہ اللہ کی غیبی حمایت ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اور دل میں کوئی تردد، رنجش، کسی قسم کا کوئی پہلو نہیں پایا تھا، بلکہ یہ دل بولتا کہ اور آیا تو اور خرچ کروں، ہے نا۔ کیفیت خرچ کرنے پہ ہاتھ کھولنے کی طرف کشادہ ہوا تھا، اور ایسی طبعی طور پہ انسان کو تیار رہتا، اور پھر کسی قسم کی رنج حزن نہیں پایا جاتا۔ عام دنوں میں خرچ کرے بعد میں فوری ارے اتنا خرچہ ہو گیا، منہ سے 2 سے 3 وقت تو نکل جاتا، کسی کو نہیں تو نہیں، اہل خانہ کو بولتے جی بھائی اتنا خرچہ ہو گیا۔ مگر رمضان میں پتہ نہیں اللہ کی کیا حمایت ہوتی، آقا کا فرمان ہے رزق بڑھ جاتا، یقیناً ایسا بڑھتا کہ خرچ کرنے والا خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی حزن والی کیفیت بھی نہیں رکھتا۔ پھر بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس سے جہنم سے نجات دی جاتی ہے، اور افطار کرانے والے کے روزے دار کے برابر اس کو افطار کرنے والے کا جو اجر ہوتا ہے وہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ 3 چیزیں۔ اب یہ بولتے ہیں نا اکثر لوگ تنقید کا نشانہ بنا کے امت کو عملی کام سے، اخلاقی کام سے، ایمانی جذبے سے رسول کے اس فرمان کے خلاف لے آ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اسے اختیار کرنا عین ایمانی ہے، اور اس کی مخالفت کا ذہن بننا اور بنانا یہ شیطانی عمل ہے، اور ایسے لوگ فسق و فجور میں چلے جاتے ہیں، ان کو عتاب ممکن اللہ مواخذہ کر سکتا، کیونکہ فرمان رسول کے خلاف نہیں سوچنا چاہیے۔ اور جیسا رمضان آیا لوگ عجیب شدہ بازیاں ہو گئے۔ اکثر دیکھو بہت سارے مرحلے ہیں، مگر ایک مرحلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو رمضان کے متعلق ہے۔ افطار پارٹیاں کئی کرتی ہیں، افطار پارٹی کرنا، پارٹی نام آپ دے رہے ہیں، دعوت افطار ہوتی، وہ دعوت افطار ہوتی ہے، اور دعوت افطار مسنون ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبے آخر شعبان میں فرمایا اس کے اندر، اور اس کے فوائد بتائے کہ جو افطار کرواتا ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے، روزے دار کو جب افطار کرائی جاتی ہے تو اس کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ بخشش کا پیمانہ اس کو ملتا ہے، اور اسے جہنم سے نجات عطا کر دی جاتی ہے، آزادی کا پروانہ مل جاتا اس کو۔ پھر اتنا ہی نہیں، افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر ملتا، جو روزہ رہا اس کا تو روزے کا اجر ملیں گا، افطار کرانے کی وجہ سے جتنے لوگ افطار کریں گے ان کے روزوں کا اجر بھی اس کو نصیب ہوگا بغیر کمی پیشی کے۔ انہیں کسی اور کا روزہ کھول رہا تو اس کو اجر ملتا کم ہوتا کیا؟ نہیں، اس کو تو روزے کا اجر ملیں گا، بلکہ اس کو جتنا اجر مل رہا وہ اجر مزید افطار کروانے والے کو اس کے افطار کے ساتھ یہ بھی ڈونیشن سمجھیے اس کو، اللہ کی طرف سے لے بندے تو افطار کرایا، ڈونیشن لے لے وہ کہ اللہ دے دیتا کیا آتا ہے بھائی، ہاں بس اللہ عطا کی بول چھاڑ سمجھ جائیے بندے کے اوپر، رحمت خدا بس سائے فگن ہے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ بندے کو صرف زحمت کیا کرنا ہے، مائل ہونا ہے، مائل بکرم ہو گئے تو عطا ہی عطا ہے، اور بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا خطبہ ہم کو رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم عملی طور پر عملی احساسات کے ساتھ اپنی زندگی کو سینچیں۔ اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں مختلف ہمارے سامنے، وہ کیکو یہ کیکو اس سے تعلق نہیں، رسول اللہ نے فرما دیا اس لیے ہم کو کر گزرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خیر خواہی کا معنی فرمایا، تو خیر خواہی کیسا ہوتی؟ بولیے، اڑوس پڑوس میں حاجت مندوں پہ توجہ نگاہ کرنا، اور اپنے خورد و نوش میں سے کچھ ان کے لیے بھی انتظام کر دینا، ضرورت مند دکھ گئے تو انجان نہیں ہونا ہے،
کن نہیں کھانا، ہے نا. اور یقین مانیے رمضان کا مہینہ جو میرا مدینے میں گزرا ہے، ہاں کیا عرض کروں آپ کے سامنے. یہ افطار کرانے کا مزاج وہاں دکھتا، دیکھو کیا بولتے ہیں. چلو ہندوستان میں آپ بولیں گے کہ ہندوستان میں یہ رہنے سے، دوری کی وجہ سے یا کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے یہ افطار پارٹیاں ہو رہی. یاد رکھیے یہ رمضان کی افطار پٹی ہو یا ماہ ربیع الاول کی خورد و نوش کی دعوت، یہ دوسروں کو بھی ابھار دی. جو کبھی ان کا جو ہے نا خیرات نہیں کرتے تھے کھانے کی، آج وہ بھی ہمارے طرز میں خیر خائی کا کام کر رہے ہیں. ماضی میں سب جانتے ہیں جس کی جتنی عمر ہے ان کو اتنا نظر ہے کہ ارد گرد میں یہ ماحول نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا ہے کام. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے وجود سے دوسروں کو شعور عمل کی فکر میں ابھار دیا. اگرچہ وہ مخالفت میں آگے کر رہے ہوں گے، مگر یہ شعار اطعموا الطعام افشوا السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو تعلیم فرمائی کہ ہر مومن جو آشنا غیر آشنا اس کو سلامتی کی دعا دینا، سلام کرنا رسول کی عظیم سنت ہے. اور کھانا کھلانا بھوکوں کو. پہلے ہوتا تھا اگر کوئی ایسا دکھ گیا مسافر طبیعتوں نے بنداس کھانے کی طلب کرتا، دھیان کھانا کھول کے کھلاتے تھے. اب حالت تو اتنی بری ہو گئی، اللہ کی پناہ کیا عرض کروں، بدل رہی لوگ. جبکہ ہم کو دیکھ کر پورے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، مگر معاشرے کو دیکھ کے ہم بدل جا رہے ہیں. تو یہ اصل ایمان نہیں ہے. ایمان کی حلاوت ہم تک نہیں ملی، ہم تک ہمارے سینے میں جانگوزی نہیں ہوئی، مزے لذت ایمانی سے ہم آشنا نہیں ہوئے، اسی لیے تردد کا شکار ہو رہے ہیں. اور جو عین ایمان رکھتے ہیں، حرارت ایمانی رکھتے ہیں، وہ کسی کی تسلط کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کے کردار سے دوسروں کو بدل کر ایک انسانیت کی فکر پیدا کر کے خیر خائی کی فکر پیدا کر دیتے ہیں. اور یہی طریقہ، یہی طرز، یہی عمل اہل اسلام کا ہے، اہل ایمان کا ہے. تو رمضان المبارک ایسے افکار کو ابھارتا ہے، نہ صرف ابھارتا ہے، سلیقہ عطا کرتا ہے. اور یہ سلیقے سے دوسروں کو عمل کی طرف رغبت کر کے مائل ہو کر ان کی طرف آنے کے لیے ان کو ایک فکر دیتا ہے. اور یہ فکر کا معاملہ ہر ذی فکر ذی فہم دیکھ رہا ہے کہ کیا حالت ہو رہی ہے. تو یہ افطار پارٹی کرنا عیب داری نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ افطار پارٹی کے نام سے غیر اخلاقی، ایمان سے مخالف فکر کی طرف جا کے ایسے کچھ کام انجام دے دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ہر خیر کے کام میں چھپا ہوا شر ہوتا نہیں ہوتا، اس سے انکار ہے کسی کو. ہاں خیر خواہ آپ بن جائیے. دیکھیے آپ کے ساتھ تعاقب کرنے کے لیے آپ کا نفس اگر آپ کا ساتھ دے بھی دیا، ارد گرد کے دوست لوگ کوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ وسواس الخناس جو بولے، خناس تو شیطان ہے، مگر من الجنت والناس، لوگوں میں بھی ہے، جن بھی ہے، انسانوں میں بھی ایسے انسان نما بھی ہے خناس کی فکر کام کرنے والے، اور اجنہ بھی ہے. تو یہ لگے ہوئے ہیں، یہ بولیے لگے ہوئے ہیں، روکتے ہیں عمل سے. اور عمل کی طرف آگے بڑھنا یہ فیضان ہے محمد رسول اللہ کا. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقوالی اور جو دی ہوئی فکر کو لے کے تھام کے چلتے ہیں، وہ نہ صرف فیض پاتے ہیں، فیض دینے والے بن جاتے ہیں. فیض پانے والے نہیں بلکہ دوسروں کو فیض دینے والے بن جاتے ہیں. تو ہندوستان میں مسلمان کا شعور یہی ہونا چاہیے کہ خود کو، اپنی نسلوں کو تو سینچے سنوارے ایسا سنور کے ابھر کے ظاہری طور پہ سب کے سامنے آئے کہ دوسروں کو بھی ابھر کے ایک سلیقے انسانیت نصیب ہو جائے. تو عزیزوں اور بزرگوں،
رمضان المبارک بس چند لمحوں میں، چند ساعتوں میں، چند گھڑیوں میں اور دنوں میں ہم پر سائے فگن ہونے والا ہے، تو اس کا اہتمام، اس کا استقبال دل جوئی سے بڑی ہی جستجو کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرے حبیب پاک کا جو خطبہ ہم نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے مولا، اور سنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا تو نے صحابہ کو توفیق عطا فرمائی تھی مولا، اس کا کچھ حصہ ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے عمل کے لیے عطا فرما دے مولا۔ ہمارے قلوب کو اپنی عرفانیت سے معمور فرما دے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کردار ایمانی کا وہ سلیقہ عطا فرما جس سے نہ صرف ہم سنور جائیں بلکہ ہمارے کردار سے غیروں کو دین کی دعوت کا پیغام پہنچ جائے مولا۔ ہمارے قرین حیات میں ایسا عملی دستور عطا فرما جو تجھ کو راضی کر لے، جو تیرے محبوب کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے مولا۔ عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات